مفسرین کرام نے یہاں فرمایا کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو عام ہے تمام کائنات کو، مخلوقات کی تمام اقسام کو جو شامل ہے، اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ یعنی ہدایت کا پہلا درجہ وہ عام ہے، کائنات کی ہر چیز کو، مخلوقات کی تمام اقسام کو وہ شامل ہے۔ جس طرح مخلوقات میں سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ہدایت کر دی، حکم دے دیا کہ اس سمت سے نکلنا ہے، اپنے مقررہ وقت پر نکلنا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور حکم پر اپنے وقت اور اپنی سمت سے نکل رہا ہے۔ اور یہ آسمان جو اوپر کھڑا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کھڑا ہے۔ یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچھی ہوئی ہے۔ پہاڑ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو کام مخلوقات کے ذمہ لگا دیا تو وہ اسی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور ہدایت کا دوسرا درجہ وہ جنوں اور انسانوں کے لیے، اور اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اور کتابوں کو فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اب جس نے اللہ کے کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لایا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، تو وہ شخص مسلمان قرار دیا، اور جس نے کتاب اللہ اور رسول اللہ کو جھٹلایا وہ کافر قرار دیا گیا۔ تو دوسرا درجہ ہدایت کا وہ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے درجے میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو ہدایت دے رہے ہیں، اور دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ وہ متقین، نیک لوگوں، مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ ایک تو ہے ہدایت کا راستہ دکھلانا، اور دوسرا منزل تک پہنچا دینا۔ اب جو شخص اللہ کے انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، اب جب اس نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ تبارک تعالی ہدایت جو قرآن اللہ نے نازل فرمائی تو یہ ہدایت فائدہ دے گی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں وہ تیسرا درجہ فرمایا کہ قرآن تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن فائدہ اس کو دے گا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اللہ سے ڈرے، تو یہ کلام اللہ اس کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ھدی للمتقین اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔